ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اگست کی 1 اور محرم الحرام کی 25 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے گزشتہ روز للونگ تھزگام سانکو کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے علاقے میں آب پاشی اور پینے کے پانی کے مسائل کو موقع پر ہی حل کرنے کی متعلقہ افسران کو ہدایت دی. سی ای سی کے ہمراہ ایگزیکٹو انجینئر ایس وی ڈی سانکو، ایگزیکٹو انجینئر INFC اور ایگزیکٹو انجینئر PHE کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. گاؤں کے لوگوں نے چیئرمین موصوف کو خشک سالی کی صورتحال سے آگاہ کیا. چیئرمین موصوف نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ آب پاشی کے مسائل کو جلد حل کر کے گاؤں میں پانی مہیا کرے. سی ای سی نے خشک سالی سے متاثرہ گاؤں للونگ کے لوگوں کو فی کنبہ 6 کوئنٹل گھاس فراہم کرنے کا اعلان کیا. اسی طرح سی ای سی نے زمین کے معاوضے کے معاملے کو LG لداخ کے ساتھ اٹھانے کی یقین دہانی کی. بعد میں سی ای سی نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سانکو کا دورہ کر کے وہاں روگی کلیان سمیتی اور ہسپتال ڈیولپمنٹ فنڈ کی گورننگ باڈی میٹنگ کی صدارت کی. اس دوران CHC سانکو کے لیے 4,50,000 روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا. ایوان زیرین میں وقفے سوالات کے دوران ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان کی جانب سے ضلع کرگل کے دیر نامنگ ہوائی سروس کے متعلق سوال ابھارے گئے. اس سوال کے جواب میں مرکزی شہری و ہوابازی کے وزیر نے ایوان کو بتایا کہ سرکار نے کرگل کو سول ہوائی سروس مہیا کرنے کے ضمن میں 3 بار اڑان اسکیم کے تحت کوششیں کی ہیں، لیکن جغرافیائی محل وقوع اور رن وے کی محدودیت کی وجہ سے یہ اب تک روبہ عمل نہیں ہو سکا. البتہ انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ چھوٹے جہاز چلانے کی سرکار کی کوشش ہے. بعد میں ضمنی سوال کے ذریعے ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ میاں الطاف احمد نے بھی موسم سرما کے دوران ہوائی رابطے کی عدم موجودگی کی وجہ سے کرگل کے عوام کو درپیش مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مرکزی سرکار پر زور دیا کہ وہ کرگل کو خاص کر سرما کے ایام میں ہوائی رابطہ فراہم کریں. اور پچھلے 50-60 سالوں سے وہاں پہ ایئر کنیکٹیویٹی کا ڈیمانڈ ہوتی رہی ہے. وہاں پر ایک چھوٹا ایئرپورٹ بنی ہے، وہ بھی پچھلے 30 سالوں سے بنی ہے، وہ بھی آپریٹ نہیں ہے. تو اڑان اسکیم کے تحت 2 بار اس ایئرپورٹ کو لیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک وہاں ایئر سروس شروع نہیں ہے. And the other option that we have is the existing Kargil airport, which is a defense airport, sir. So because we want the civilians to have access to the air services, we explored the idea of why not run the civilian aircrafts from the existing defense airport only. And that is where the International Civil Aviation Organization, ICAO, came into picture. We went to ICAO and we said, why don't you inspect this airport and let us know if there can be civil operations also, and they came into the picture. And once they also did the survey, sir, which is I think what the honorable member is also talking about, they also conducted the study and they also said that it is very difficult to run from here, which is for the narrow body aircrafts, which are A320 and B737. These aircrafts can't run from there. But we are in the interest that the airport should run, the civil airport should run. So, and we have put it under the RCS scheme also, sir. We have been trying more and more with the airlines also to run specific routes. But the challenge here is that with the existing airport, even if it is defense, if you want to run civilian aircrafts, we can only run 19-seater aircrafts. So we will work out with the airlines, sir. It is there under the RCS scheme also. 9.2 crore rupees have also been sanctioned. 30 lakh worth of small works like electrical works have also been done there, sir. If some airline says that we are ready to provide connectivity from Kargil to Srinagar or Jammu, then we are ready to do the remaining work and provide it for the civilian purpose also, sir. کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کرگل ایئرپورٹ کے بارے میں کوئی اسپیسیفک جواب نہیں آتا،
اور آج بھی کوئی اسپیسیفک جواب نہیں ہے. ایک پورا ریجن جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا رہتا ہے. 7 مہینے تمام سپلائیز وہاں کی بند ہوتی ہیں, مائنس ٹمپریچر وہاں رہتا ہے, تو کوئی ان کا اور نہیں ہے ذریعہ ملک کے ساتھ ملنے کا. لداخ ہے تو وہ بھی وہاں سے بہت دور ہے. کشمیر ویلی جو ہے وہ 7 مہینے بند رہتی ہے. تو اسپیسیفک آپ منتری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ جو بھی آپ کی ایئر لائنز ہیں, یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی سے بھی بات کرے, لیکن 6 مہینے کی وہاں سروس جو ہے وہ ونٹرز میں وہاں لوگوں کو دے. اس کے لیے میں یہ آپ کی ذاتی مداخلت چاہتا ہوں, پرسنل انٹرونشن چاہتا ہوں کہ آپ ان کا یہ مسئلہ حل کریں. تھینک یو سر. شہادت علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت پر آج کرگل ضلع میں مجلس اعضاء منعقد ہوئی, جس دوران علماء کرام نے فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی. ضلع ہیڈ کوارٹر پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل میں اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامی اسکول میں مجلس اعضاء منعقد ہوئے, جہاں علماء کرام نے امام سجاد علیہ السلام کے پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی. شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت پر جامع مسجد کرگل میں خطاب کرتے ہوئے آغا سعید علی نے پاکستان کے پارہ چنار میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نظام ولایت فقیہ کے ماننے والے ہر وقت حالت قیام میں ہیں اور ان کے خلاف صہیونی و تکفیری حملہ آور ہیں. شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت پر ضلع کرگل کے مختلف سب ڈویژنوں اور بلاک ہیڈ کوارٹروں پر بھی مجلس اعضاء برپا ہونے کی خبر ہے. ادھر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام سب ڈویژن دراس میں جلوس اعضاء برآمد کیا, جو دارالتبلیغ دراس سے نکال کر ٹیکسی سٹینڈ دراس سے واپس دارالتبلیغ دراس میں اختتام پذیر ہوا. اس موقع پر علماء کرام نے شہادت امام زین العابدین علیہ السلام پر مفصل روشنی ڈالی. درجہ حرارت میں اضافے کو تشویش کا باعث قرار دیتے ہوئے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس نے کہا کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں عام طور پر درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے, تاہم اس سال جولائی میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ دیکھنے کو ملا, جس کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تاہم گزشتہ روز سے لداخ میں موسم ابر آلود دیکھنے کو مل رہا ہے, جو 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے, جس کو لے کر ہم آنے والے دنوں میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ 5 اگست تک موسم ابر آلود رہنے اور اس دوران بارش ہونے کی بھی توقع ہے, جس کے سبب سیلاب کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس لیے ان چند دنوں میں عوام کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دریں اثنا ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیہ کے دفتر نے موجودہ موسمی حالات اور ضلع کے ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کی ہے. ضلع مجسٹریٹ لیہ نے مقامی لوگوں اور لیہ آنے والے سیاحوں سے درخواست کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسم کے بہتر ہونے تک سیلابی امکانات والے ندی نالوں سے دور رہیں. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. ہماچل پردیش میں بادل پھٹنے اور اچانک سیلاب کی وجہ سے شملہ, منڈی اور کلو اضلاع میں کافی تباہی ہوئی ہے. موصولہ خبروں کے مطابق بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آنے والے ان واقعات میں ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور کم سے کم 45 افراد لاپتہ ہیں. جمعرات علی صبح شملہ کے رام پور علاقے میں بادل پھٹنے سے کئی گھر, اسکول اور اسپتال متاثر ہوئے. ڈپٹی کمشنر انوپم کشپ نے بتایا کہ 19 افراد لاپتہ ہیں اور تلاش و بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس, نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس, انڈو تبت بارڈر پولیس اور اسپیشل ہوم گارڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں, تاہم ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے موقع پر نہیں پہنچ پا رہی ہے. کلو میں موسلادھار بارش کی وجہ سے ملانا نالہ کے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے. ملانا 1 اور ملانا 2 پاور پروجیکٹ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور پاروتی ندی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے.
ندی کے کنارے رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ مقامی تحصیلدار اور رسپانس ٹیمیں سرچ آپریشن کر رہی ہیں۔ کئی پل تباہ ہو گئے ہیں اور سڑکیں بند پڑی ہیں، جس سے امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خراب موسم کے باعث متاثرہ علاقوں میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا کے مطابق ایران کے نئے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ حلف برداری کی تقریب میں ایرانی اعلیٰ سیاسی و عسکری حکام نے شرکت کی۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے موقع پر پارلیمنٹ کے اسپیکر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے استقبال کیا۔ صدر پزشکیان سے ایرانی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام محسن اجائی نے حلف لیا۔ دنیا کے 86 ممالک کے سربراہان مملکت، پارلیمانی سربراہان اور وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ ڈاکٹر پزشکیان نے آئین کی دفعہ 121 کے مطابق حلف لیا اور خطاب میں کہا کہ ایران کی 14ویں حکومت قومی اتحاد کی حکومت ہوگی۔ خارجہ پالیسی پر بولتے ہوئے کہا کہ ایران عہد و پیمان کا پابند رہے گی۔ ایران انصاف اور انسانیت کی صحیح سمت کی جانب گامزن ہے اور دنیا سے برادری و برابری کے تعلقات کی بنیاد پر تعلقات اور گفتگو کا متمنی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ظالمانہ رویے کو ہدف تنقید قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسانیت پسند انسان غزہ کی عورتوں اور بچوں کے قتل عام کرنے اور ان پر بم برسانے والے غاصب ممالک کی سربراہ کا خیر مقدم نہیں کر سکتا ہے، اور یہ امر دنیا کے کسی بھی شخص کو پسند نہیں ہے۔ مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی سربراہ ڈاکٹر شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی امامت میں آج صبح تہران یونیورسٹی میں ادا کی گئی۔ تہران یونیورسٹی میں ہونے والی نماز جنازہ میں ملک کی سیاسی اور فوجی شخصیات نے شرکت کی۔ تہران یونیورسٹی میں نماز جنازہ کا پروگرام صبح 8 بجے شروع ہوا اور اس کے بعد 8:30 بجے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی نے فلسطینی مزاحمت کے اس عظیم شہید کے جسد خاکی پر نماز جنازہ ادا کی۔ فلسطین کے اس عظیم رہنما کی نماز جنازے کے بعد تشییع جنازہ تہران یونیورسٹی سے شروع ہوئی، جو آزادی اسکوائر سے ہوتے ہوئے نواب اسکوائر پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں ایران کے عوام نے شرکت کی اور صہیونی حکومت کے بزدلانہ و مجرمانہ اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے تھے۔ اس دوران عوام اپنے نعروں میں حکومت اور رہبر انقلاب اسلامی سے شدید انتقام کا بھی تقاضا کر رہے تھے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔